پاکستان کے مسلمان عوام جب تک اس حقیقت کو دل و جان سے قبول نہیں کر لیتے کہ پاکستان کی فوج کا افسر طبقہ ایک برطانوی نوآبادیاتی پلید نظام کا پیدا کردہ ہے جس کا اولین مقصد برطانوی سامراجی مفادات کی حفاظت کرنا تھا۔ تقسیم ہند سے قبل فوج کا تعلق برٹش انڈیا خاندان سے تھا۔ تقسیم کے بعد اس فوجی خاندان میں بٹوارا ہو گیا۔ اگرچہ برٹش انڈیا آرمی کی ابتدائی شکل بنگال آرمی کی صورت میں بنی تو تھی، مگر انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے فوری بعد ہی برٹش انڈیا آرمی کو تشکیل دے کر مستقبل کی کسی بھی بغاوت کو قابو پانے کے لیے اپنے کتوں کو جو ہندوستان میں کے باسی تھے کو پالنا شروع کر دیا۔ انگریزوں نے بڑی ہوشیاری سے ہندو سکھ یعنی ہندوؤں کے اس طبقہ جو نسبتاً اونچی اور درمیانی ذات سے جو ہندو تعلق رکھتے تھے اور زیادہ تر کا تعلق شمال کی طرف سے تھا، ان کو فوج میں رکھا، اور سکھ جو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہی انگریزوں کے وفادار ثابت ہو چکے ہوئے تھے، لہذا سکھوں کو بھی بڑی تعداد میں بھرتی کیا گیا۔ جہاں تک ہندوستان کی مسلم آبادی کا تعلق تھا تو انگریزوں نے یہاں بھی سکھ فوجی فارمولہ اپنایا کہ مرزا قادیانی کا والد بھی 1857 میں انگریزوں کا وفادار کتا ثابت ہوا تھا، اور پھر خاص طور پر جب پہلی جنگ عظیم کے دوران برٹش انڈیا آرمی کے مسلمان فوجیوں نے اپنے ہم مذہبوں کے خلاف برطانیہ کی طرف سے جنگ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کئی جگہ پر بغاوت بھی کر دی تھی، تو انگریزوں نے مرزا قادیانی کے بیٹوں سے درخواست کی کہ مرزئی نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے۔ یہاں سے فوج میں قادیانی تسلط کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ اس میں تو رتی بھر شک نہیں کہ پاکستان بننے تک مسلم ناموں سے جن فوجیوں کو افسر بنایا گیا وہ سب کے سب، یاد رکھیں، سب کے سب مرزئی تھے، جن کے پاس قادیان کا سفارشی رکا ہوتا تھا، جس کی بنیاد پر انگریز اس کو فوج میں رکھتے تھے، سبھی مرزئی تھے، لیفٹیننٹ سے لے کر جنرل تک سب کے سب مرزئی افسران تھے۔ برٹش انڈیا آرمی کا مسلمان نام کا اکبر خان پہلا جرنیل تھا۔ یہ وہ اکبر خان نہیں جس نے پنڈی سازش کیس کیا تھا، بلکہ یہ ایک اور مرزئی تھا۔ اس ہی مرزئی فوج نے دوسری جنگ عظیم میں برما معاذ پہ جنگ کی۔ جرنیل موہن سنگھ کی آزاد ہند فوج کے خلاف یہ لڑتے تھے، اس میں زیادہ تر لوگ مسلمان تھے آزاد ہند، اور یہ مسلمانوں کو مارتے تھے انگریزوں کے کہنے پر۔ یہ فوج ہے ہماری۔ تو بنیادی طور پر انگریزوں نے قادیانیوں کو برٹش انڈیا آرمی میں اس لیے افسر بنایا کہ یہ لوگ انگریز کے حکم سے مسلمانوں پہ گولی چلاتے ہوئے ہچکچائیں نہیں کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کو مار رہے ہیں، کیونکہ پلید مرزئی خلیفہ بشیر الدین کا حکم مرزئی فوجیوں کے لیے یہی جاری ہوا کہ ہر مرزئی نے انگریز کا ہر حکم ماننا ہے۔ پاکستان بنا تو یہی مرزئی فوجی افسران پاک فوج کے کرتا درتا بن گئے، اور نسل در نسل فوج میں مرزئیوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ کھلے ڈلے مرزئی پہنچوت، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، حرامیوں کو۔ انہی مرزئیوں کو جی ایچ کیو کی مرزئی فوجیوں کی فرضی بہادری کے قصے پہ جو ہے نا وہ نشانے در اور تغمے میں ملتے ہیں۔ اور کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مرزئی مر گیا تو مرزئی کہتے ہیں جی یہ وہ سیالکوٹ کے محاذ پہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، اور ہمارے مولوی انہی مرزئیوں کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ Isn't it joke of century؟
لا حول ولا ایوب خان سے لے کر باجوہ تک یہی مرزئی فوجی افسران اور بنتے ہیں، اور سارے فوجی افسر مرزئی نے جان دیو کیوں نہیں اس بات کو مانتے؟ یہی مرزئی ہمارے مالک ہیں۔ کسی کو بھی میری بات کا شک ہے تو وہ خود مرزئی کتب، مرزئی تاریخ، مرزئی اخبارات کا مطالعہ کرے تو خدا کی قسم اس کو یقین ہو جائے گا کہ آغا وسیم نے جو کچھ کہا ہے وہ 100% درست ہے۔ مرزئی بیعت کرنے والوں کی فہرست میں تقسیم سے قبل اور تقسیم کے بعد سب سے زیادہ افراد جو ہیں وہ فوج میں آئے، اور ان کا تعلق یعنی فوجی پیشے سے ہے۔ آپ اسٹڈی تو کرو، جاؤ تحقیق تو کرو۔ پاک فوج کو زندہ باد بھی کہتے ہو اور مرزئیوں کو گالیاں بھی دیتے ہو، کمال ہو گیا۔ فوجیوں جو مرزئی فوجی ہیں ان کو شہید بھی کہتے ہو اور مرزئیوں کو کافر بھی کہتے ہو، اور تمہاری کس بات پہ ہم یقین کریں؟ کیوں لوگوں کو گمراہ بنا رہے ہو؟ سچ کہو، سچ کو مان لو کہ فوج جو ہے سن 47 سے لے کر آج تک وہ پاکستان کے اوپر ٹوٹل جو ان کی ڈومینیشن ہے وہ مرزئیوں کی ہے۔ تو جب تک یہ ہمارے علماء، ہمارے دانشور، ہمارے صحافی اگر وہ محب وطن ہیں، اگر وہ اسلام دوست ہیں، تو اس حقیقت کا بیان کسی نہ کسی رنگ میں ضرور کریں گے، لیکن یہ ہیں ہی سارے کنجر۔ کوئی مذہب کا نام لے کے تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی صحافت کا نام لے کے بنا رہا ہے، سچ نہیں بولیں گے۔ اور تو اور اس پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے آج تک مرزئیوں کے خلاف کہا ہوگا انہوں نے ہمارے قائد کو مروا دیا تھا، حالانکہ اس میں رتی بھر شک نہیں کہ بھٹو کو جو ہے نا تمام قادیانی جرنیلوں نے مل کے مارا تھا۔ ٹھیک ہے، امریکہ نے کہا تھا کہ ریموو ہم فرام پاور، لیکن اس کی جان جو ہے وہ مرزا ناصر کے حکم پر لی گئی تھی، جس کے پیچھے یہ ڈاکٹر سلام اور یہ دوسرے لوگ بڑے بڑے قادیانی تھے۔ یہ سچ ہے۔ آئے کوئی پیپلز پارٹی کا میرے ساتھ بات کرے، میں تن کے رکھ دوں گا انہوں نے۔ یہ منافق ہیں، یہ داؤس لوگ ہیں، غدار ہیں، جو سچ بیان نہیں کرتے، ان کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو۔ وقت کی ضرورت ہے کہ عوام کو سچ بتایا جائے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے، ہمارے ولیوں کی دعاؤں کا نتیجہ پاکستان ہے، مگر ہماری کوتاہیوں اور خاص طور پہ مولویوں کی غداری کی وجہ سے یہ ملک مرزئیوں کے نرخے میں آ چکا ہوا ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہر صورت فوج کا مسلمان طبقہ اس کی غیرت ایمانی جگائی جائے اور کھول کھول کر بتایا جائے کہ اگر قادیانی تسلط ختم نہ ہوا تو یہ کمبخت مرزئی جرنیل تاریخی غداری کرتے ہوئے قادیان کو پانے کے لیے پاکستان کو اکھنڈ بھارت میں ملا دیں گے۔ جاگو جاگو جاگو، مرزئی تسلط سے ملک کو بچا لو۔ اس ویڈیو کے آخر میں مرزئیوں کی اپنی زبانی ہر کوئی سن سکتا ہے کہ فوج اور مرزئی آپس میں اتحادی ہیں، اور فوج میں مکمل طور پر قادیانی تسلط کا جو ہے وہ مرزئی خود اعتراف کرتے ہیں، مگر ہمارے ناپاک مولوی، صحافی، دانشور، مورخین وغیرہ اس سچ سے ہی انکار کرتے ہوئے دین و ملت کے غدار ثابت ہو جاتے ہیں۔ سب سن لیں کہ کس طرح سے کھلے مرزئی عمران خان کا رشتہ دار جنرل اعظم خان برکی، جس نے 10,000 مسلمانوں کو شہید بھی کیا، اس مرزئی کنجر کی امامت میں مسلمان فوجیوں کو نماز عید پڑھنے کے اوپر جو ہے مجبور کیا گیا۔ یعنی جنرل اعظم نے مرزئیوں کے ساتھ مل کر ایک مرزئی چودھری محمد علی کی امامت میں دوسرے مسلمان فوجیوں کی نماز عید کی امامت کروائی۔
یعنی یہ کیا کتنی بے غیرتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی ملا ملٹری الائن ہے. کمال. اور وہ جو تھا عمران خان کا رشتہ دار جنرل برکی، وہ اعظم برکی، وہ تو ہر وقت مرزا قادیانی کے بیٹے کے ساتھ رنگ رلیاں منایا کرتا تھا، ان کے اداروں میں جایا کرتا تھا. اور یہ سن لیں خود، میں نہیں کہہ رہا، مرزائی خود اعتراف کر رہے ہیں. اور پھر یعنی گورنمنٹ کس کی ہے؟ قائد اعظم کی، یا اس کے بعد لیاقت علی خان کی. اور مرزا بشیر الدین منہ اٹھا کے فوج کے افسران کو جا کر لیکچر دیا کرتا تھا. کیا یہ اسٹیٹ کی رٹ ہے ہمارے ملک کی؟ اور میں نہیں کہہ رہا، یہ مرزائی خود اقرار کر رہے ہیں. وہاں ظاہر ہے لیکچر کیا دیتا تھا، فوجی تو تھا نہیں وہ. لیکچر یہ، اور اگر فوجی بھی ہوتا تو اس کا کیا کام ہے؟ وہ تو جناب اپنی مرضیت کا لیکچر فوجیوں کو جا کے دیا کرتا تھا. کشمیر میں مرزئی جاتے تھے تو فوجی ان کو باقاعدہ پروٹوکول دیتے تھے. پھر بھی یہ کہا جائے کہ فوج جو ہے وہ مرزئیوں کے خلاف ہے. وہ فوج تو بنائی مرزئیوں نے ہے. اس حقیقت کو کوئی مائیکل لال انکار نہیں کر سکتا. آئے نا کوئی جڑا اور یا مقبول جان میں ادیب، مرزئی خود بتا رہے ہیں کہ ان کے خلیفہ کا حکم تھا کہ سارے مرزئی فوج میں جائیں. اور یہاں کہا جا رہا ہے جی یہ تو جی بہت مقدس فوج ہے. سارے مرزئی جڑے مرزا غلام ٹوائلٹ ہی مارے سی انہوں نبی مننے والے تے فوج مقدس بن گئی. واہ بھائی واہ، کمال ہو. وہ مرزئی خود نام بتا رہا ہے کہ جناب یہ جرنیل جو تھے وہ انہوں نے آئی ایس آئی بنائی، انٹیلیجنٹ. اور تمام افسر اللہ کوئی بینچو بتائے نا کتنے آئی ایس آئی کے افسر ہیں آ کے سامنے کہیں تو صحیح کہ مرزا جو ہے وہ قذاب تھا، تو پھر ہم کہیں کہ ہاں بھائی یہ مسلمان ہے. وہ فوجی جو آج بھی زندہ ہیں، بڈھے ہو گئے ہوئے ہیں، وہ اس کا کیا ضیاء الحق کے بیٹے کا سسر، وہ 100 سال کا دلہ ہو گیا، مرنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اس سے بڑا بغیرت کون ہو سکتا ہے؟ یہ سب مرزئی. اور کہا جا رہا ہے جی وہ جی جنرل ضیاء تو اسلام کا مجاہد تھا، یہ تھا وہ تھا. اور یہ ایڈی غیرت ہے نا اس کے اندر. کیا نام ہے؟ اجاز الحق کے. میں فوٹو دی ہے وہ دیتا ہوں، بتائے اس میں 1941 میں جس نے بیعت کی ہے، محمد ضیاء الحق سکنا جلندر. اور اجاز الحق جو تو بڑا وڈا فنے خانے نا تے آ دس کہ وہی جنرل ہے جدے نقطے تو پیدا ہوئے ہیں، وہی ضیاء کہ کوئی ہو رہے آ تے صحیح کھڈ چڑیا ہے. بغیرت قادیانی سارے کٹھے ہو گئے، پاکستان دا ستیہ ناس کر چھڑیا تے آج کہندے نے جی پاکستان کے فوج کے خلاف بات نہ کرو. اور پاکستان کی فوج ہو تو ہم اس کی عزت کریں. یہ بینچوت قادیان کی فوج ہے. اس سچائی کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ حالت ہو گئی ہے. بہت سے اعترافات مرزئیوں کے زبانی سن لیں، اس کے باوجود فوج کے افسر طبقے کو امام مہدی کی فوج، غزوہ ہند کی فوج، ختم نبوت کی وفادار جو کہتا ہے اس کے حرامی ہونے میں شک نہیں. جو ایم ایم عالم کو دعا دیتا ہے اس کے مرتد اور حرامی مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ایم ایم عالم پکا مرزئی سی بہن چود. وہ بہرحال ہمارے ملک کا قانون ہی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جس مالونہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کو تو آزاد کر دیا گیا، اور مرزئی فوجی
افسر پہ جو تنقید کرتا ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے. تو پھر محلے کے ملک کا قانون ہی ایسا بنا دیا گیا ہے جس میں نبی کا احترام کم اور مرزئی جرنیل کا زیادہ ہے. اس پہ بھی مولوی کہتے ہیں جی باجوہ کٹر مسلمان ہے، لعنت ان سب پہ. پاک فوج کے مسلمان طبقے کو سلام کرتے ہیں، ان کی غیرت ایمانی کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں اپنی فوج پیاری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس فوج میں مرزیت جو ہے اس کا ہولڈ ختم ہو، ورنہ ایک بہت بڑی بغاوت جو ہے یہ ایک سیلاب کی طرح بہہ جائے گی. مسلمان فوجیوں کا دینی فرض ہے، اگر نبی کی شفاعت حاصل کرنی ہے ان لوگوں نے، تو آج سے مرزئی تسلط کے خلاف جو ہے وہ کوک کریں، بغاوت کریں، کوئی طریقہ اپنائیں، مرزئیوں کو فوج سے نکالیں، ورنہ یہ پاکستان بھی نہیں رہے گا، آپ کا فوجی ادارہ بھی نہیں رہے گا. پاکستان زندہ باد. ہوتی تھی، یعنی آپ یقین مانیے جب پاکستان بنا ہے تو 5 جو ڈویژن تھے ان کے جو سینئر انٹیلیجنس آفیسر تھے وہ 5 احمدی تھے. آپ ایک میں یہاں تھا، پھر آپ نے بریگیڈیئر کیا کون سے حضور کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی، لاہور میں فوت ہوئے پچھلے سال، وکیل زمان مجھ سے جونیئر تھے. ایک میں وہ تھے، ایک میں جنرل بشیر تھے، 3، اور ایک میں وہ تھے اپنے بریگیڈیئر شمیم جو اپنے اس میں رہے ہیں فاؤنڈیشن. اور 4 یعنی 5 تھے، 5 کے 5 احمدی تھے. اب یعنی اس سے ہی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اعتماد کس لحاظ سے تھا. یعنی ان کو اگر نکلا، اب تو درخت ہیں اور پھل لگتے ہیں سب کچھ. اسی طرح حضور کے ساتھ آپ کا ایک کشمیر کا دورہ بھی ہے، اس میں اگر اس کا بھی جی ہاں، فرقان فورس ہماری تھی باکسر کے قلعے کے پاس. ان کی جو پہاڑی تھی اس کا نام رچ تھا، بربت تھا، اور جو سامنے دشمن کی پہاڑی تھی اس کا نام رچ تھا. تو جب جنگ جاری تھی ابھی اس وقت میں حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کے ساتھ وہاں گیا. مارف ہیڈ کوارٹر میں ہم سے انہوں نے 5 فائر بھی کرائے. امیم شین بھی ساتھ تھے، 2-4 اور دوست تھے، ایک چودھری صلاح الدین صاحب کے والد صاحب تھے، عالم کباب. تو وہ وہاں ان دنوں حیات صاحب کرنل تھے، امام بربت، مجیب میجر حمید کلیم. اور مجھے یاد ہے کہ ہمیں جو دمدمہ ملا، مجھے اور حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کو وہ میجر حمید کلیم نے خالی کیا. تو رات کو کوئی 11-1 بجے پیٹرول پارٹی تڑ شروع ہوئی تو میاں صاحب نے فوراً جوتا بنا اور کل بھاگا چلے گئے اوپر سکائی لائن پر. خیر جلدی واپس آ گئے. کہنے لگے ہوا یہ کہ ہمارے وہ جو ہینڈ گرنیڈ ہیں وہ پرانے سواری ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو گئی. تو سب بھانپ گئے. فرمایا کہ وہ آپ ہماری راج میں بیٹھے، ہم جیپ میں بیٹھے. تو چلے آئے. تو بھمبر میں پاک آرمی نے حضور کی خدمت میں چائے کا انتظام کیا تھا. تو وہ اس وقت شام ہو گئی تھی کیونکہ ہمیں وہاں دیر ہو گئی، 1-1.5 گھنٹہ. تو کیکر کے چھوٹے چھوٹے درخت تھے. مجھے یاد ہے کہ ایک حضور کے یہاں پپوٹے کے باہوں کے نیچے لگا تو تھوڑا سا خون نکلا. تو حضرت صاحب نے ان کو شملے سے یوں کیا تو خون اس کے شملے پر بھی آ گیا. فرمانے لگے اب تم لوگوں کو مجھ پر کوئی فضیلت نہیں ہے، میرے بھی ہو گیا ہے. پھر گجرات میں آئے تو خادم صاحب نے انتظام کیا ہوا تھا. مجھے بھی یاد ہے، میں بچپن میں اس دعوت میں شریک تھا. لیکن وہ ان کے جو بچوں کے والدین تھے ان کو جو پھر شکریہ. یہ بہت بڑی دنیا کی فرم ہے، جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کے لیے وہ کر دیا. تو یہ پھر جنرل شاہد حامد آ گئے، انہوں نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ، میرے سیکٹری ہو جاؤ. وہ ان کی فیکٹری تھی، اسپارک پلگ تھی. تو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ وہ سبب پیدا کرتا گیا. تو یہ پھر اس کے بعد بچہ یہ منصور، جی جی، یہ
کالج میں پڑھ رہا تھا، سر سید کالج میں، اسکول میں. تو ایک دن وہ چٹھی لے کے کہ ابا جان یہ چٹھی میرے جواب آ گئے. واقعات وہ کبھی بیچ میں آگے پیچھے ذکر کروں گا. تو اس قسم کے اس وقت دکھ ہوتا تھا. جی. تو مسلم موت کے اس بارے میں ہدایت یعنی ان کا تو یہ تھا، یعنی اس وقت بھی یہ تھا کہ بھئی آرمی میں جتنے جوائن کر سکتے ہیں کریں احمدی. اور حضور کی بات 100% وہ ٹھیک تھی کہ اس کے نتیجے میں جو ٹریننگ وہاں ہوئی اور جو احمدیوں نے کردار دکھایا وہ لوگوں پہ بہت اچھا اثر پڑا. اور اسی میں سے آئے آپ نے اختر حسین صاحب، عبد العلی ملک اور جنجوعہ، اور اسی طرح اور لوور لیول پہ بھی. یعنی یہ بعد میں دیکھا کہ انگریز افسر بھی کہتا تھا کہ احمدی افسر تھی، اس پہ اعتبار کرو. یہ نہیں عام طور تھا. اور پھر جو پہلے تھے، یعنی یہ کیا کہتے ہیں ضیاء الحق سے بہت پہلے کا جو سلسلہ تھا، اس وقت آرمی میں احمدی افسر کی ہوتی تھی، قدر ہوتی تھی. یعنی آپ یقین مانیے جب پاکستان بنا ہے تو 5 جو ڈویژن تھے ان کے جو سینئر انٹیلیجنس آفیسر تھے وہ 5 احمدی تھے. آپ ایک میں یہاں تھا، پھر آپ نے بریگیڈیئر کیا کون سے حضور کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی، لاہور میں فوت ہوئے پچھلے سال، وکیل زمان مجھ سے جونیئر تھے. ایک میں وہ تھے، ایک میں جنرل بشیر تھے، 3. اور ایک میں وہ تھے اپنے بریگیڈیئر شمیم جو اپنے اس میں رہے ہیں فاؤنڈیشن. اور 4 یعنی 5 تھے، 5 کے 5 احمدی تھے. اب اس سے ہی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اعتماد کس لحاظ سے تھا. یعنی پڑ گیا کہ نہیں ایسی تیسی. تو کئی ایسے واقعات وہ کبھی بیچ میں آگے پیچھے ذکر کروں گا. تو اس قسم کے اس وقت دکھ ہوتا تھا. جی. تو مسلم موت کے اس بارے میں ہدایت یعنی ان کا تو یہ تھا، یعنی اس وقت بھی یہ تھا کہ بھئی آرمی میں جتنے جوائن کر سکتے ہیں کریں احمدی. اور حضور کی بات 100% وہ ٹھیک تھی کہ اس کے نتیجے میں جو ٹریننگ وہاں ہوئی اور جو احمدیوں نے کردار دکھایا وہ لوگوں پہ بہت اچھا اثر پڑا. اور اسی میں سے آئے آپ نے اختر حسین صاحب، عبد العلی ملک اور جنجوعہ، اور اسی طرح اور لوور لیول پہ بھی. یعنی یہ بعد میں دیکھا کہ انگریز افسر بھی کہتا تھا کہ احمدی افسر تھی، اس پہ اعتبار کرو. ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو گئی. تو سب بھاپ گئے. فرمایا کہ وہ آپ ہماری راج میں بیٹھے، ہم جیپ میں بیٹھے. تو چلے آئے. تو بھمبر میں پاک آرمی نے حضور کی خدمت میں چائے کا انتظام کیا تھا. تو وہ اس وقت شام. پھر آپ نے جیسے اب دیکھا کہ صرف اسی سیاسی اور ڈپلومیٹک محاذ پہ نہیں، ملٹری میں بھی، یعنی 1947 سے آپ لے لیں تو اس کے بعد 65 سارے جو امپورٹنٹ جو جرنیل تھے یا فوجی تھے جنہوں نے کہ اپنا ہر ایک سے اپنی جرت اور اپنی کمٹمنٹ سے جو لیا ان کو منوایا، وہ بھی احمدی تھے. مثلا پارٹیشن کے وقت جب زیادہ جو مدد کر رہے تھے وہ جنرل نذیر احمد تھے، جنہوں نے جب وہ اسکاٹ کرتے تھے نا ریفیوجیز کو جو وہاں سے آتے جاتے، تو ان کی بھی ریکگنیشن ہسٹری میں ہے کہ انہوں نے یہ کیا، یعنی مہاجرین کا وہاں سے یہاں آنا تو اس کے لیے حفاظت سے کانوائے سے لاتے تھے. تو اس کے بعد وہ گرداسپور کا سیکٹری مجھے بنایا گیا. تو اس میں بڑا رابطہ رہا دوسروں سے. وہ بھی محسوس کرتے تھے کہ یہ بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں اور یہ ہمیں بھی کام کرنے سکھا دیں گے. تو اس کے بعد حضور نے پھر ایک وقت آل انڈیا نیشنل لیگ بھی بنائی تھی، جس کا جو پاکستان بننے کے بعد تو ختم ہو گئی، لیکن کئی سال اس نے کام کیا. اس کے پہلے صدر شیخ بشیر احمد صاحب تھے.
दूसरा मुंतखब सदर खाकसार हुआ और उसमें एक कोर भी बनाई थी जिसको वर्दी पहनाई, निकरें भी घुटनों से नीचे तक जाने वाली निकरें भी पहनाई गई। तो उसका काम था मिलिट्री ट्रेनिंग उस वक्त। तो उसमें भी नमाज की तरबियत फरमाई हुजूर ने। बल्कि एक दफ़ा ईदगाह के मुतल्लिक़ सिखों ने ऐलान किया कि ये हमारी ज़मीन है, हम इस पर कब्ज़ा करेंगे कादियान में। तो मैंने मुकर्रर कर दिया चौधरी असदुल्ला खान साहब को, वो नेशनल लीग कोर के थे इंचार्ज। तो उनको मुकर्रर किया कि 100 खुदाम को लेकर आप वहाँ बैठे और उनको नज़ीर ना दें। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि बैठे और वो करीब नहीं आए, आते गए भागते गए, आते गए चले गए। जिस वक्त डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी तारुफ में भी जिक्र हुआ कि आपको पाकिस्तान आर्मी में भी मेजर जनरल के ओहदे से आप रिटायर्ड हुए और एक लंबा अरसा वहाँ पर बतौर डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट खिदमत की तौफीक पाई आपने। तो ये आर्मी की तरफ फिर किस तरह जाना हुआ? वो उसका सूरत हाल ये थी, जब MBBS 1970 में की, 1 साल हाउस जॉब का था। तो हाउस जॉब मुकम्मल करने के बाद यानी दिसंबर 1971 में तैयारी थी कि अब अफ्रीका की तरफ रवानगी होगी। तो दिसंबर में पाकिस्तान की जंग हिंदुस्तान के साथ शुरू हुई, हमें भी कंस्क्रिप्ट किया गया। मैं इसके लिए हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस की खिदमत में हाज़िर हुआ और ये सारी बात उनको पहुंचाई। आप फरमाने लगे कि देखें, मुल्क की खिदमत अव्वल है और उसको तरजीह देनी चाहिए, इसलिए आप फ़ौज में जाएं। इसलिए मैं फ़ौज में आ गया। फ़ौज में आने के बाद जो हमारे सीनियर अफसरान थे, उन्होंने हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस की खिदमत में ये सिफारिश की चंद और दोस्तों के ज़रिए कि ये बच्चा ज़हीन है, इसको हम फ़ौज स्कॉलरशिप पर बाहर आला तालीम के लिए भी भिजवाएगी, 5 साल का मुआहदा होगा, तो इसको फ़ौज में ही रहने दें और बेहतर होगा कि ये अपनी स्पेशलाइजेशन भी इसमें करे। चुनांचे हजूर अक़दस ने इसको कबूल फरमाया और मुझे ये हुक्म हुआ और इरशाद हुआ कि आप फ़ौज में ही रहें और अपनी एक रंग में वक्फ इसी तरह जारी रखें। माशाअल्लाह। ये थी अभी उस वक्त मैं हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब के साथ वहाँ गया। मार्फ हेड क्वार्टर में हमसे उन्होंने 5-5 फायर भी कराए। मीमशीन भी साथ थे, तो 2-4 और दोस्त थे, एक चौधरी सलाहुद्दीन साहब के वालिद साहब थे, आलम कबाब। हाँ, तो वो वहाँ उन दिनों हयात साहब कर्नल थे, इमाम बरबत थे, मुजीब मेजर हमीद कलीम। और मुझे याद है कि हमें जो दमदमा मिला, मुझे और हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब को वो मेजर हमीद कलीम ने खाली किया। तो रात को कोई चाह बैठे, खैर मैंने वो नज़म पढ़ दी सारी, वो बहुत मकबूल हुई। तो जब मैं जाने लगा तो गवर्नर जनरल साहब ने मेरी अचकन पकड़ ली, कहने लगे अब आप कहाँ जा रहे हैं, आप एक और नज़म सुनाए। मैंने कहा हुजूर बात ये है कि मैं तो इनवाइटेड नहीं था, ये मुझे ज़बानी याद थी तो मैंने पढ़ दी। कहने नहीं एक नज़म तो बहरहाल सुनेंगे। तासीर साहब ने फ़ौरन कहा साहब वो मैंने इनविटेशन तो भेजी थी, पता नहीं इनको मिली क्यों नहीं, वो मैंने तो ऐसे शायर को ऐसे इग्नोर किया जा सकता है। खैर वो मैंने दूसरी नज़म पढ़ी, वो हमारी फुरकान फोर्स बाक्सर के किले पर थी उन दिनों, और मैं और मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब जब वो खलीफा नहीं थे, जंग जारी थी, तो 2-4 और दोस्त थे, वहाँ गए थे। वहाँ वापसी पे मैंने वो नज़म लिखी थी बरबत के नज़ारे, और वो PMA के कोर्स में शामिल है। तो वो मैंने वो नज़म पढ़ दिया, उसमें वो बड़ी नाराबाजी हुई, नारे लगे, और क्योंकि वो बर्निंग टॉपिक था उन दिनों। और मार्शल वालों ने हमारा शुक्रिया अदा किया, जनरल आदमी, ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड। फिर ही विजिटेड आवर कॉलेज हॉस्टल। अच्छा।
تو ہم نے یہ بات ہاں تو پھر وہ خطبہ ہوا، ہمارے لڑکوں نے بڑا کام کیا. تو جب لوگ لاہور کے لوگ بڑے مخیر ثابت ہوئے، وہ دیگیں پلاؤ کی اور زردے کی پکا کے روٹیاں پکا کر، پھر ان کو پتہ لگا کہ یہ تو احمدی لڑکے ہیں، مرزائی ہیں. تو ان کو کہا کہ آپ دوبارہ نہ آنا. لڑکوں نے کہا ہم دوبارہ بھی آئیں گے، آپ ہمیں ماریں بے شک، ہم تو وہاں ان کو دینے جاتے ہیں. تو اس عرصے میں کیا، اور ماشاء اللہ والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. جنرل اعظم نے، ہی واز ویری مچ امپریسڈ. پھر ہی وزٹڈ آور کالج ہاسٹل. اچھا. تو ہم نے پھر 48 میں ہم لوگ کشمیر چلے گئے. ہماری ریجمنٹ موو ہو گئی. انگریز کرنل تھا، سارے زیادہ تر افسر انگریزی تھے. تو وہ میرا بڑا پیار کرتا تھا. ہی لائک می ویری مچ. ٹرسٹ مجھے کرتا تھا کیونکہ ہم لوگ سچ بولتے تھے، بناوٹی باتیں نہیں کرتے. مجھے تو پتہ نہیں ہم لوگ سچ بولتے ہیں، بناوٹی باتیں کرتے. وہ آپ تو یہ تو نیچرل فطری آپ کا برتاؤ تھا، لیکن اس کا یہ امپریشن تھا. اس لیے سارے جو اعتماد والی باتیں تھیں وہ مجھ سے کرتا تھا، یہ کرو تم، وہ کرو. کیونکہ دنیا کی نگاہ میں تو ایسا ہے نا کہ جو سچ بول رہا ہے وہ بہت ڈیلیبریشن کے بعد سچ بول رہا ہے، اور جماعت وہ ہمارا تو ایسے مجھے نہیں پتا. بالکل. مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ یہ ہے کہ جب کشمیر میں تھے ہم، تو اس کا نام فیلس تھا. اس نے مجھے بلایا، وار زون میں تھے، وہ لڑائی ہو رہی تھی. مجھے کہا اجاز ہے، وانٹ ٹو گیو یو اے ٹاسک. نہیں اجاز نہیں، سنی بوائے، مجھے سنی بوائے بیٹا کہتے ہیں. آئی وانٹ ٹو گیو یو اے ٹاسک. میں نے کہا جی سر واٹ از اے ٹاسک. کو ٹاسک بتایا اس نے. کہے گا وین کین یو کمپلیٹ دس ٹاسک. میں نے 2 منٹ سوچا. میں نے کہا سر 3 hours. کہیں گے نو، لیو 1 hour for luck. ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟੂਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਉਸ ਪਲਾਟੂਨ 'ਚ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ. ਅੱਛਾ. ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ. 3-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਮੈਂ 8-9 ਸਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ. ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਧ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ. تو مارشل لا جب لگا ہے، مارشل لا لگ گیا. پھر مارشل لا تھوڑا سا ریلیکس ہوا، سیلاب آ گیا. پہلے ظفر اللہ حسن حضرت صاحب کا کلاس فیلو تھا جو وہاں کا ڈی سی تھا. اچھا. تو اس کی طرف سے بھی درخواست آئی، اور مارشل لا اتھارٹیز کی طرف سے درخواست آئی. ممکن ہے ڈی سی نے رپورٹ کی ہو کہ اس کالج کے پاس بڑی سنا ہے بڑی کشتیاں ہیں اور بڑے وہ اچھے ہیں کشتی چلانے والے، تو آپ ان کو کہیں کہ وہ. انہوں نے ہمیں کہا، اور ساتھ یہ کہا عید آ گئی کہ جتنے والنٹیئرز ہمیں دوڑ گئے. تو جنرل اعظم نے یہ اپیل کی حضرت صاحب سے کہ آپ کے کالج میں وہ ہے تو آپ ہمیں والنٹیئرز دے سکتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ سارے لڑکے جائیں وہاں، اور مجھے فرمایا کہ تمہاری عید وہاں ہوگی، اور فرمایا کہ عید پڑھانی ہے اور خطبہ جو دینا وہاں. میں نے عرض کی کہ حضور مجھے تو جمعہ پڑھانا نہیں آتا. حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ آتی ہے؟ میں کہا جی آتی ہے. درود شریف آتا ہے؟ میں کہا جی آتا ہے. چہرے پر وہ ایک ہوتی ہے نا پیار کی مسکراہٹ جو ہوتی ہے. حضرت سر یہ خلفاء کی جو یہ محبوب ہوتے ہیں، بشاشت ہوتی ہے، وہ محبوب ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی آدمی کوئی محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ایوری بڈی. تو میں نے کہا حضور میں درود شریف بھی آتا ہے؟ یہ تو پتہ لگ جاتا ہے. حضور کوئی درود شریف آتا ہے؟ میں ضرور آتا ہے. بس سورہ فاتحہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے خطبہ دے دینا. اچھا وہ میں تقریریں شیریں کر رہے ہیں کہ یہاں تو آتی نہیں، کالج میں تو کرتے رہے ہیں. تو خیر میں نے کو معلوم ہوتا ہے کوئی خطبہ شطبہ دیا ہوگا. تو مسعودہ میں سب دل بھی وہاں تھے ابھی ہیں، شاید ان کو یاد ہو. تو انہوں نے مجھے بتایا بھی ٹھیک ٹھاک ہی دیا تھا. تو ہم پھر گئے وہاں. تو اچھا پھر سارے کالجوں کا انہوں نے معائنہ جب کیا تو ہمارے کالج کا ہی معائنہ کیا. پنڈی میں تھا. جی. تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جی انہوں نے کچھ لیکچر دیے تھے پنڈی میں. اچھا جی. اور وہ لیکچر آرمی آفسرز، سول آفسرز یہ سب بہت پسند کرتے تھے، اکثر ان میں وہ اٹینڈ کیا کرتے تھے. اچھا. خود میرے افسر بھی
مجھ سے یہ اصرار کر کے کہا کرتے تھے کہ ہمیں آپ دعوت نامہ لا کے دیں. اچھا، یہ 1948 کے بعد کی بات ہے؟ ہاں 1948 کے بعد. تو وہاں میں انہیں لا دیا کرتا تھا، بلکہ پرائیویٹ دعوتوں میں بھی میں انہیں بلوا لیا کرتا تھا. وہاں جو ملاقات کے لیے آتے تھے لوگ پیروں بیٹھے رہتے تھے. جی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سردار ابراہیم صاحب جی، جو یہ آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں، صدر بھی رہے ہیں، جی، وہ ہمارے ساتھ پیروں بیٹھے رہا کرتے تھے. جی، کہ ملاقات کے حضور لیے، کی ملاقات کے لیے. جی. اور کافی ارادت بھی رکھتے تھے. جی. حضور کے لیکچرز دفاع پاکستان یا ڈیفینس آف پاکستان پہ بھی ہوتے تھے. اچھا. اور اس میں حضور ایسی باتیں کہتے تھے جو آرمی افسرز بھی کہتے تھے کہ یہ باتیں ہم نہیں سوچ سکتے جو حضور سوچ رہے ہیں. جی. یعنی اس وقت جو نئی مملکت ایک طرح سے بنی تھی اور جو ایک طرح سے گائیڈ لائن کی اور رہنمائی کی ضرورت تھی وہ حضور گویا ان لیکچرز کے ذریعے جو ہے فراہم کیا کرتے تھے حکومتی اداروں کو. تو آراری اور اس قسم کے کماش کے جو لوگ تھے وہ مخالفت بھی کرتے تھے. جہاں بھی حضور کی تقریر سنیما میں سنیما ہال میں ہو رہی ہے تو وہاں باہر آ کے شور شرابہ کر رہے ہیں. جی. اور مجھے یاد ہے کہ جب حضور کی گاڑی میں ہم نکالتے تھے باہر حضور، تو گاڑی بالکل خدام سے گری ہوتی تھی. جی. صرف ڈرائیور کو سامنے دیکھنے کے لیے تھوڑا سا شیشہ چھوڑا ہوتا تھا، ایک گیا ایسے ہی نظر آتا تھا جیسے خدام بھاگے جا رہے ہیں. جی. یہ 1948 اور 49 کی باتیں ہیں. جو وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ کے ان کا کوئی واقعہ یاد ہے؟ کوئی کسی کو ان کی تقریر کے دوران موجود ہونے کا یا کہیں مطلب کوئی ذاتی؟ 48 کی بات ہے، کوئٹے کی بات. اچھا، کوئٹے میں لمبا عرصہ رہے ہیں آپ میرے خیال ہے؟ میری ریجنل بات، پوری ریجنل بات. ٹھیک. تو کشمیر سے واپس آئے، پھر دوبارہ کوئٹے آ گئے. تو کوئٹے میں گرمیوں کے دنوں میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تشریف لائے تھے. میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ قیام کیا تھا. ماشاء اللہ. اس دوران انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا کوئٹے میں، ابھی تک زیادہ کمپنی باغ میں دیا تھا. کمپنی باغ میں. اور ہمارے فوج کے افسران، سینئر افسران بھی اس میں بڑے شوق سے سننے گئے تھے. بڑی عزت تھی اس زمانے میں. بعد میں مخالفت ہو گئی اور زیادہ. کتنی رواداری کا زمانہ تھا کہ فوج کو سینئر افسران اور حضور کی تقریر سننے شوق سے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. میں بھی کیا ہوا تھا، میں تو خیر احمدی تھا اس لیے میرا جانا اور میں نے رکھا، لیکن باقی لوگ خود گئے. ہاں خود گئے. جو اس میں جو لیکچر تھا اس میں جو اسٹریٹجک ڈیفینس آف پاکستان تھا، میں نے سنا ہے، بہت ہی وہ آپ حضرت صاحب نے سیریز آف لیکچر دیے تھے. ایک سیریز کا حصہ یہ کوئٹے میں بھی دیا. اچھا. ہماری سمجھ میں تو جو آیا سو آیا وہ جنگ آدمی تھے جی، یہ جو افسران تبصرہ کر رہے تھے، سینئر افسران جو تھے پاکستانی، یہ بہت مثبت پازیٹیو تبصرہ رہا. ان کو کتنا علم ہے، کتنی پرسیپشن ان کو ڈیفینس کی. سبحان اللہ. اس میں جو خاص